السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو شہیر اینڈ مٹھو یونیورس سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو دوستو آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب دروازے بند ہوتے ہیں تو محافظوں کو ایک نئی چابی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بار وہ چابی کسی طریق سیارے پر نہیں بلکہ ایک بھولے ہوئے راز میں چھپی ہوئی تھی۔ ریان اور زارا نے راتوں کی محنت کے بعد قدیم آرکویسٹ کو ڈیٹا ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چوتھا چاند کوئی سیارہ نہیں تھا، یہ زمین کے قریب مدار میں چھپا ہوا ایک ہزاروں سال پرانا پر اسرار خلائی اسٹیشن تھا۔ یہ اسٹیشن اصل میں فینٹم جہت میں داخل ہونے کا واحد ایک دروازہ تھا۔ شہیر کو سب کچھ معلوم تھا کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اسے شک تھا مگر چارہ کوئی نہیں تھا۔ اسے ایک بار پھر اپنی پوری ٹیم بشمول متنازع زید اور رحم دل کیرا کو اس مشن پر لے جانا تھا۔ سفر شروع کیا گیا۔ خلائی جہاز کے اندر کشیدگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اسی دوران مٹھو کے اندر کی تاریکی نے سر اٹھایا جو کہ پچھلی قسط کے فینٹم بادشاہ نے اس میں چھوڑ دی تھی۔ اس کے وہ شعلے بے قابو ہوئے اور جہاز کے مرکزی نظام پر حملہ آور ہو گئے۔ ایرا نے بھاگ کر فوراً مٹھو کو پکڑ لیا مگر مٹھو اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں بے بس دکھائی دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کیرا سامنے آئی۔ اس نے مٹھو کے قریب ہاتھ بڑھایا اور اس کے اندرونی بے قابو شعلوں پر اپنی سبز شفا بخش توانائی مرکوز کی۔ کیرا نے نہ صرف اس کے زخموں کو بلکہ اس کی توانائی کے عدم توازن کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے کیرا کا چہرہ درد سے بھر گیا لیکن اس نے مٹھو کو اس کی طریق کشمکش سے آزاد کر دیا۔ شہیر نے یہ سب خاموشی سے دیکھا۔ پہلی بار اس نے زید کی طریقی کے بجائے کیرا کی روشنی پر یقین کرنا شروع کیا جو اس کے شک کو تھوڑا سا کم کر گیا۔ اسی کشمکش میں سفر ختم ہوا اور وہ چوتھے چاند پر اترے۔ یہ اسٹیشن کسی خوفناک لیب کی طرح نہیں تھا بلکہ ایک قدیم نیلے رنگ کی روشنیوں اور پرسکون توانائی سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں کی ٹیکنالوجی فینٹم کنگ کی ٹیکنالوجی سے بالکل مختلف تھی۔ زید نے اپنے سائے کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اسٹیشن کے بند سیکیورٹی نظام کو توڑنے کے بجائے اپنے سائے پر پر اسرار کنیکشن بنا کر انہیں خاموشی سے کھول دیا۔ شہیر کے چہرے پر پھر سے شک کی لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ دروازہ کھول رہا ہے یا ہمیں جال میں پھنسا رہا ہے؟ اسٹیشن کے عین سینٹر میں ٹیم کی ملاقات ایک قدیم محافظ سے ہوئی، ایک خالص نیلی توانائی سے۔ یہ وہی محافظ تھا جس نے آج سے ہزاروں سال پہلے فینٹم بادشاہ کو پہلی بار قید کیا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ پورٹل کھولنے کے لیے ان سب کو خصوصاً نئی اور پرانی تاریک اور روشن تمام طاقتوں کو ایک ساتھ لانا پڑے گا۔ جیسے ہی ٹیم نے گیٹ کھولنے کا عمل شروع کیا، باہر زمین کے آسمان سے ایک نیا اور دیو ہیکل فینٹم کنسٹرکٹ اسٹیشن پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ دروازے کو توڑنا اور زمین کے کنیکشن کو ختم کرنا تھا۔ قدیم محافظ جس نے فینٹم بادشاہ کو قید کیا تھا وہ چیخ کر بولا، وہ آ گیا ہے، یہ بادشاہ کا جنرل ہے، اسے گیٹ کو تباہ کرنے سے روکو۔ شہیر کی آنکھیں شیشے کے اندر پتلی ہو گئیں۔ شک بالکل اپنی جگہ ٹھیک تھا مگر اب وقت نہیں تھا۔ اس نے زید کو دیکھا، اس کے چہرے پر خاموش عزم تھا۔ شہیر بولا، زید ہمیں اسے روکنا ہوگا، باقی ساری ٹیم دروازہ کھولے گی۔ زید بولا، شہیر میں تیار ہوں۔ دو متضاد سپہ سالار روشنی اور سایہ پہلی بار ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ڈیوٹی خلا کے اس خوفناک میدان میں شروع ہوئی
اندر ٹیم نے پورٹل کھولنے کے عمل کو جاری رکھا۔ کیرا کی شفا بخش توانائی اور مٹھو کے شعلے پلیٹ فارم پر مرکوز تھے، زندگی اور آگ کو ایک ساتھ ملا کر گیٹ کو روشن کر رہے تھے۔ باہر مونسٹر نے ایک زبردست حملہ کیا۔ زید نے فوری طور پر اپنے سائے کا بادل پھیلا کر مونسٹر کو اندھا کر دیا اور مونسٹر کے تمام حملوں کی قوت کو جذب کر لیا۔ شہیر نے اسی لمحے فائدہ اٹھایا اور نیلی روشنی کے طاقتور مکوں سے مونسٹر کو واپس خلا میں دھکیل دیا، لیکن جنرل کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اس نے سائے کے بادل کو جھٹک دیا اور ایک تباہ کن کائناتی دھماکہ کیا۔ شہیر اور زید کو ایک ساتھ لمحوں کے اندر بچاؤ کا راستہ نکالنا تھا۔ شہیر نے اپنی برق رفتاری سے نیلی توانائی کا ایک راستہ بنایا۔ زید اپنے سائے کی طاقت سے اس راستے پر پورٹلز بناتا ہوا لمحوں میں مونسٹر کے حملے سے بچ نکلا۔ اسی لمحے شہیر کے چہرے پر شک کے اثرات نمایاں ہوئے۔ زید کی صلاحیت غیر معمولی تھی۔ اندر زارا اپنی سپر سونک رفتار سے گیٹ کے باقی ماندہ سرکٹس کو جوڑ رہی تھی، جبکہ ریان اپنی سبز توانائی سے مونسٹر کے لرزتے ہوئے قدیم نظام کو تھامے ہوئے تھا۔ ایرا نے اسٹیشن کی توپوں سے مسلسل شدید آگ کے گولے داغ کر مونسٹر کا دھیان بٹایا۔ پھر فیصلہ کو لمحہ آیا۔ شہیر نے ایک نیلی توانائی کا بڑا گولہ چارج کیا۔ زید نے تیزی سے اس کے ساتھ آ ملا اور اپنی تاریک توانائی سے اس نیلے گولے میں جان ڈال دی۔ روشنی اور تاریکی کے ملنے سے ایک نیلا اور سیاہ دھماکہ خیز کائناتی بہت بڑا ایک گولہ بنا۔ اس انوکھے امتزاج نے مونسٹر کے جنرل کو زوردار ٹکر ماری۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور مونسٹر بری طرح زخمی ہو کر ٹوٹے ہوئے خلا میں دور ہوتا چلا گیا۔ شہیر اور زید دونوں تھکے ہارے خلا میں تیر رہے تھے۔ شک کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ شہیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زید نے اسے تھام لیا۔ ایک عارضی جنگ بندی تھی، ایک مشکل معاہدہ تھا۔ اندر گیٹ مکمل ہو چکا تھا۔ وسطی پلیٹ فارم مختلف رنگوں کی توانائیوں سے چمک رہا تھا اور ایک دیو ہیکل پورٹل کھل گیا۔ فینٹم ڈائمنشن کا دروازہ کھل چکا تھا۔ جامنی اور سیاہ کائناتی بھنور، شہیر، زید، کیرا اور مٹھو سبھی سنجیدہ، نامعلوم اور خوفناک انجام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پیچھے زمین تھی ان کا اپنا گھر اور آگے ایک ایسا علاقہ جہاں سب سے بڑا خطرہ چھپا ہوا تھا۔ محافظوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ یقین کی چھلانگ لگا دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی بھی ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے شہیر اینڈ مٹھو یونیورس کے ساتھ۔ جلد ہی ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔